بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآنی عربی گرامر آج اس سلسلے کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ عربی زبان کو یا کسی بھی زبان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: اسم، فعل اور حرف، یعنی ناؤن۔ اسم ناؤن کو کہتے ہیں، فعل سے مراد ورب ہے اور حرف سے مراد پریپوزیشن۔ اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ سے اسم سے عربی زبان کی تعلیم شروع کریں گے، اور دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا قرآنی عربی گرامر یا قرآنی عربی زبان۔ تو انشاءاللہ سے ایکسرسائزز میں بھی یہ جو ہمارے تین حصے ہیں آسان عربی گرامر کے نام سے، جس کا لنک آپ حضرات سے شیئر بھی کیا گیا ہے، اس کی جو ایکسرسائزز ہیں، اس کی جو مشقیں ہیں، ان میں قرآن مجید کی آیات سے بہت ساری ایگزامپلس دی گئی ہیں، بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں۔ یعنی جیسے جیسے ہم یہ اصول، یہ پرنسپلس پڑھیں گے گرامر کے، اور جب ہم کچھ اصول پڑھیں گے تو ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن میں سے مثالیں اٹھائیں، تاکہ ڈائریکٹ ہم اس عربی زبان کی اپلیکیشن قرآن مجید کے ٹیکسٹ اور متن کے اوپر کریں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے اسم کو اسٹڈی کرنا ہے تو اسم کو ہم نے ایک جملے کے اندر اسٹڈی کرنا ہے، اور جملے کے اندر ہم نے اس کو چار اعتبارات سے پرکھنا ہے۔ ایک اسم، ایک ناؤن جب ایک سینٹینس میں استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم نے چار طرح سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی حالت کو دیکھنا ہے، یعنی جسے ہم نے کیس کا نام دیا، اس کی حالت یا تو رفعی حالت ہوگی، جیسے ہم نے کہا تھا، یا وہ رفع کی حالت میں ہوگا، یا وہ نصب کی حالت میں ہوگا، اور یا پھر وہ جر کی حالت میں ہوگا۔ جو اسم ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں، یا جر کی حالت میں۔ اور ہم نے اس کا فائدہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ رفع، نصب، جر معلوم کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو اس فائدے کو ہم ڈسکس کر چکے۔ پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رفع کو معلوم کرنے کا ایک علامت کیا ہے، ایک سائن کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم رفع کی حالت میں ہے۔ اس کا سائن، ایک سائن، وہ کیا ہے؟ دو پیشیں ہوں، تنوین ہو۔ نصب معلوم کرنے کا ایک سائن کیا ہے؟ دو زبریں ہوں۔ جر معلوم کرنے کا ایک سائن کیا ہے؟ دو زیر ہوں، یعنی کسی اسم کے اوپر، یعنی اسم سے مراد اس کے آخری حرف کے اوپر۔ تو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اسم کے، اس کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کسی اسم کے آخر میں ایک پیش ہو تو وہ رفع کی حالت میں ہے، ایک زبر ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہے، ایک زیر ہو تو وہ جر کی حالت میں ہے۔ یعنی ایک سائن رفع کا دو پیش ہیں، ایک سائن رفع کا ایک پیش ہے، ایک سائن نصب کا دو زبر ہیں، ایک سائن نصب کا ایک زبر ہے، ایک سائن جر کا دو زیر ہے، ایک سائن جر کو معلوم کرنے کا ایک زیر ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جنس، کہ آپ نے جنس کو معلوم کرنا ہے اسم کی۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی دو جنس ہیں، اور کسی بھی زبان کے اندر مذکر اور مؤنث۔ تو مؤنث کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو مؤنث جو ہے وہ بیسیکلی تین قسم کی ہے عربی میں۔ مؤنث حقیقی، یعنی وہ مؤنث جو پیئرز کی صورت میں ہوتی ہے۔ مؤنث سماعی، جسے ہم نے کہا کہ ہرڈ، سنی سنائی مؤنث، ٹھیک ہے، دہی کھٹا ہے یا دہی کھٹی ہے، سائیکل چلتا ہے یا چلتی ہے، سورج چاند جو ہے وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ تیسرا ہم نے کہا قیاسی، وہ مؤنث جو قواعد و ضوابط کے تحت آتی ہے۔ تو یہ تین قسم کی ہے ہم نے کہا تھا۔ اس کے آخر میں گولتا ہو، اس کے آخر میں جو ہے جیسے تائے مدورہ ہم نے کہا، اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، یہ ہم نے کہا تھا مؤنث۔ تو یہ گویا کہ 5 منٹ میں ہم نے پچھلا سبق ریوائز کر لیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، جب تک آپ کو پچھلا سبق نہیں یاد، اگلے کے ساتھ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ دوسری سیڑھی ہے۔ تو ابھی آپ
بڑا آدمی تو ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تو دوسری سیڑھی پہ ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ عربی زبان سیکھنے کے اعتبار سے بڑے نہیں ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بگننگ لیول کے اوپر ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے سیڑھی پھلانگنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ عدد ہے، نمبر جس کو ہم نے کہا ہے، جنس کے جینڈر، اور تیسری چیز کیا ہے، عدد، نمبر۔ نمبر کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ واحد اور جمع تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، انگریزی میں بھی واحد کسے کہتے ہیں، سنگولر کو، جمع پلورل ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی واحد اور اس کی جمع ہوتی ہے۔ تثنیہ سے مراد کیا ہے، 2۔ سنگولر ناؤن، واحد کیا ہے، سنگولر ناؤن، تثنیہ کیا ہے، ڈوئل ناؤن۔ عربی زبان میں 2 کے لیے علیحدہ سے اسم استعمال ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ جو ہوں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے، 2 سے، عربی میں جمع شروع ہوتی ہے 3 سے، انگریزی میں بھی جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پہ واحد ہے یا جمع ہے۔ عربی میں 2 کے لیے علیحدہ سے اسم بنانا پڑتا ہے، جمع کے لیے علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آج کے واحد سے تثنیہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کیا کریں، کوئی ناؤن لیں، اس کے آخر میں گولتا لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، مؤنث۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ مذکر اگر مسلمن ہے، ٹھیک ہے، مسلمن، تو اس کے آخر میں اگر آپ گولتا لگا دیتے ہیں تو یہ مؤنث بن جائے گا، مسلمتن، ٹھیک ہے۔ اب واحد سے تثنیہ کیسے بنے گا، مسلمن سے مسلمتن، کافرن سے کافرتن، منافقن سے منافقتن، عابدن سے عابدتن، ٹھیک ہے۔ واحد اگر مسلمن ہے تو اس سے تثنیہ کیسے بنے گا، اس سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ آپ اس کے اندر الف اور نون زیر نی اس کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ بن جائے گا، یعنی یہ بن جائے گا اب، اور یہ تنوین ختم کر دیں گے یہ والی، اب یہ بن جائے گا مسلمان، اس کی جگہ زبر آ جائے گی، مسلمان۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے، 2 مسلمان، مسلمن ایک مسلمان، مسلمان 2 مسلمان۔ مثال کے طور پہ کافرن، یہ ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں اگر الف نون مکسور، اس کو مکسور کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں نا، الف اور نون مکسور کا اگر آپ اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا، کافرن سے کافران، 2 کافر۔ اگر ایک لفظ ہے طالبن، اس کے آخر میں آپ الف نون کا اضافہ کر دیں، نون مکسور کا، تو یہ کیا بن جائے گا، طالبن سے طالبان۔ طالبان کا مطلب کیا ہے، 2 طالب علم، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا طالبان، طالبانائزیشن، وہ جو طالبان ہے نا وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی طالبان ہے، یہی لفظ ہے، وہ فارسی کا لفظ ہے بیسیکلی، فارسی میں الف نون جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فارسی میں طالبان کا مطلب جمع ہے، لیکن عربی میں طالبان کا مطلب 2 طالب علم، تثنیہ یہ، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کی ہے تثنیہ بنانے کی۔ دوسری جو چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کا جمع بنانا ہے، مثال کے طور پہ انہی کو ہم نے جمع بنانا ہے، تو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخر میں واو نون لگا دیں،
واو ساکن اور نون مفتوح، واو ساکن اور نون مفتوح، نون کے اوپر زبر، تو یہ کیا بن جائے گا مسلمون سے مسلمون، کافرون، اس کے آگے واو نون لگا دیں، کیا بن جائے گا کافرون سے کافرون، یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ بھی ہو گئی تھی نا، کافرون سے کافرون، مؤمنون، مؤمنون ایک مومن، واو نون لگا دیں تو کیا بن جائے گا مؤمنون، بہت سارے مومن۔ یہ ہے تثنیہ، لیکن یہ تثنیہ ہے مذکر کا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہم نے تثنیہ بنانا ہو مؤنث کا تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پہ مؤنث لے لیتے ہیں اس کی جگہ، مسلمون کی مؤنث کیا ہے؟ اب مسلمون کی مؤنث ہے مسلمتن، مسلمتن، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کریں گے؟ وہی الف نون کا اضافہ کریں گے، جیسے مسلمون سے کیا بن گیا مسلمانے، تو یہاں پہ آپ الف نون کا اضافہ کریں نون مکسور کا، تو یہ کیا بن جائے گا مسلمتان، تا آ گئی مؤنث کی، مسلمانے اور مسلمتان، مسلمانے دو مسلمان، مسلمتان دو مسلمان عورتیں۔ مثال کے طور پہ کافرن ہے، سوری کافرتن ہے، اس کے آگے الف نون یعنی نون مکسور کا، اس کو پلس کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا کافرہ تان، دو کافر عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ طالب کی جمع کیا ہے طالبتن، طالبہ، ٹھیک ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ، الف اور نون مکسور کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا طالبہ تان، دو طالبات، ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے جمع بنانی ہو، مؤنث کی جمع بنانی ہو تو جمع کیسے بنائیں گے؟ جیسے مسلمتن ہے، اب جمع یہاں پہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنے گی، یعنی مذکر اور مؤنث میں تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم ہے۔ مذکر اور مؤنث میں تثنیہ آپ نے کیسے بنایا؟ الف اور نون کا اضافہ کر دیا، لیکن وہاں پہ ہم نے جب جمع مذکر بنائی تھی تو ہم نے واو نون کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جمع مؤنث بنا رہے ہیں تو پھر واو نون نہیں ہے، پھر کیا ہے الف اور لمبی تا، الف اور لمبی تا، تو یہ کیا بن گیا مسلماتن، کچھ مسلمان عورتیں۔ کافرتن سے کافراتن، کافر عورتیں۔ طالبتن سے طالباتن، طالبات اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے واحد سے تثنیہ اور واحد سے جمع، یعنی واحد سے بن رہا ہے، تثنیہ بھی واحد سے بن رہا ہے اور جمع بھی کس سے بن رہی ہے؟ واحد سے، مذکر میں بھی مؤنث میں بھی۔
اچھا، اب جو اہم بات ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ حالتیں ہیں رفع کی. ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے تثنیہ کو، ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈوئل پرسن کو، تو اس کی جو حالتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ رفع کی حالتیں ہیں. جمع کو جو ہم نے ڈسکس کیا مذکر ہو یا مؤنث، اس کی ہم نے حالتیں بیان کی ہیں رفع کی حالت، لیکن ان کی جر کی حالت کیا ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب رفع، نصب اور جر. سب سے پہلے ہے واحد، وہ واحد جو مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہے مسلمون، یہ کیا ہے جی؟ مسلمون، ایک مسلمان. ہم نے کہا تھا اس کی رفع کیا ہے؟ مسلمن. یہ رفع ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ نصب ہے. یہ نصب ہے. نصب میں ہم نے کہا تھا کہ الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جر کیا ہے؟ مسلمن. ٹھیک، اب آ گیا تثنیہ. واحد کے بعد کیا ہے؟ تثنیہ، اور تثنیہ بھی مذکر کا. تو ہم نے کہا مسلمون سے تثنیہ کیسے بنے گا؟ الف نون کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمان، دو مسلمان. ہم نے کہا جمع، جمع مذکر، تو ہم نے کہا جمع واحد سے کیسے بنے گی؟ آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمون. ٹھیک ہے. ہم نے کہا واحد مؤنث، تو ہم نے کہا اس سے مؤنث کیسے بنے گی مسلمون سے؟ کہ ہم اس کے آخر میں گولتا کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمتن. اور مسلمتن کی نسب ہم نے کیا کہی تھی؟ کیا بنے گی؟ مسلمتن. ٹھیک ہے، جر کیا بنے گی؟ مسلمتن. ایسا ہی ہے، یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک، ہم نے کہا تثنیہ مؤنث. تثنیہ مؤنث ہم نے کہا کیسے بنے گی؟ کہ اس کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف نون. تو مسلمتن سے کیا بن گیا؟ مسلمتان. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث، تو اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے آگے الف اور لمبی تا لگا دینی ہے. تو مسلمون سے کیا بن گیا؟ مسلماتن. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کی، یعنی اس کی، اس کی، اس کی اور اس کی نسب اور جر رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے بنے گی؟ وہ دیکھیں، پہلے تو ہم تثنیہ کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو الف ہے نا، اس کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، نسب بھی بن جائے گی، جر بھی بن جائے گی، سیم ہے. تو نسب کیا بنے گی؟ مسلمین. مسلمین. جر کیا بنے گی؟ سیم، مسلمین. اس کو ہم نے کس سے تبدیل کیا؟ الف کو یا سے. جمع جو ہے اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ یہاں تو الف نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ واو ہے. واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں. تو مسلمون سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمون.
مین، اب یا سے پہلے زیر آتی ہے نا، یا سے پہلے پیش نہیں آ سکتی، جر بھی اس کی سیم آ جائے گی، مسلمین۔ اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے کہا تھا کہ مسلمن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان، مسلمن اس کا بھی مطلب وہی ہے، مسلمین کا بھی مطلب وہی ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، جملے میں سٹیٹس میں فرق آئے گا کہ جب یہ فاعل بنے گا تو مسلمن آئے گا، جب یہ مفعول بنے گا تو مسلمن آئے گا۔ اسی طرح سے مسلمانے کا مطلب دو مسلمان، مسلمین کا مطلب بھی دو مسلمان، مسلمین کا مطلب بھی دو مسلمان، مسلمون کا مطلب بہت سے مسلمان، مسلمین کا مطلب بہت سے مسلمان، مسلمین معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب آ گیا یہ تثنیہ، تثنیہ میں آپ نے کیسے بنانی ہے؟ وہی قاعدہ، الف کو کیا کریں؟ یا سے تبدیل کر دیں، جیسے یہاں پہ، تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمتین۔ آگے کیا بن گیا؟ مسلمتین، سیم ہے، نصب اور جر سیم ہے، یہاں پہ بھی نصب اور جر سیم ہے، یہاں پہ بھی نصب اور جر سیم ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث میں کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے اعراب بدلیں گے، یہ والا، تاکہ مسلمات ان کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ مسلماتن ہو جائے گا، تن بھی نہیں، تن، نسب میں، اور جر میں بھی کیا ہوگا؟ سیم آئے گا، مسلماتن۔ اب یہ ایک اسم سے کتنی شکلیں بن گئی، کتنی فارمز بن گئی؟ 18۔ ہم نے کہا تھا نا عدد پہ پہنچ کے ہم کیا کریں گے؟ 18 شکلیں بنائیں گے۔ تو مسلمون سے ہم نے کتنی بنا لی؟ 9 مذکر کی، 9 مؤنث کی، 18 شکلیں بن گئیں، ٹھیک، رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے۔ اب ایک بات ہے کہ اس کا ہم تھوڑا سا اگر ہم پریکٹس کریں نا، جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جب واحد ہوتا تھا نا، جیسے ضربہ مسلمن کافرن، ٹھیک ہے جی، مسلمان نے کافر کو مارا، اگرچہ ہو الٹ رہا ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے ابھی ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، حالات نہیں ڈسکس کر رہے۔ تو ضربہ مسلمن کافرن، مارا مسلمان نے کافر کو، تو ہم نے کہا کہ یہ رفع میں ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ضربہ کا فعل ہے، ورب ہے، اس کے بعد مسلمن فاعل ہے جو کام کر رہا ہے، کافر کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فاعل جو ہے نا، فاعلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع کی، مفعولی حالت کس کی ہوتی ہے؟ نصب کی۔ اگر یہ اس کو ہم لے جائیں تثنیہ میں تو یہ جملہ کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پر اسی جملے کو ہم لے جائیں تثنیہ میں، 2 مسلمانوں نے 2 کافروں کو مارا، ٹھیک ہے، ضربہ تو اسی طرح سے آ گیا، چلیں، ٹھیک ہے، 2 مسلمان کیا آ جائے گا؟ مسلمان، ٹھیک ہے، 2 کافروں کو مارا تو کیا آئے گا؟ کافرین، کافران نہیں آئے گا، کون سی حالت اس کی آئے گی؟ نصب کی۔ کیوں نصب کی حالت آئے گی؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے تو یہ فاعلی حالت میں ہوگا، یہ مفعول ہے تو یہ مفعولی حالت میں ہوگا، نصبی حالت میں،
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کو مارا تو کیا ہوگا؟ ضرب. ٹھیک ہے، مسلمان مسلمون. تو کافرون کی جمع کافرون، تو کیا آئے گا؟ ان کی نسبی حالت کیا آئے گی؟ کافرین. کافرین نسبی حالت. یہ فاعل ہے، یہ رفع کی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی فاعل اگر جمع ہوگا نا تو جمع کی رفع کی حالت آئے گی. فاعل اگر مفعول اگر جو ہے وہ جمع ہے تو جمع کی اس کی نسب کی حالت آئے گی، جمع کی آئے گی نا. تو اس لیے ہم یہ ساری حالتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ فاعل تو دیکھیں نا، واحد بھی ہو سکتا ہے، سنگولر بھی ہوتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مفعول جو ہے وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل جو ہے کبھی واحد ہے، کبھی تثنیہ ہے، کبھی جمع ہے. کبھی فاعل واحد مؤنث ہے، کبھی دو مؤنث ہیں، کبھی فاعل جمع مؤنث ہے. اسی طرح سے مفعول کبھی واحد ہے، کبھی تثنیہ ہے، کبھی واحد مؤنث ہے، کبھی جمع مؤنث ہے. تو اس لیے ہم اسم کی ساری حالتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ صرف مسلمون سے نہیں، مومنون سے یہ ساری گردان بن جائے گی. مثال کے طور پہ مؤمنون کیا بنے گا؟ مؤمنن، مؤمنن، مؤمنان، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، مومنون. مؤمنون سورہ مومنون بھی ہے قرآن میں. مؤمنون، مؤمنین، مومنین استعمال ہوتا ہے. مؤمنین، مؤمنین. مؤمنتن، مومنہ عام طور پہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. مؤمنتن، 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 مؤمنتان دو مومن عورتیں. مؤمنتین، مؤمنتین، مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن. تو یہ اس طرح سے. تو یہ گردان جو ہے نا، ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھائی قلم کو سکھاؤ. قلم کو کیسے آئے گی؟ کہ آپ کم از کم 10 ناؤن لیں، 10 ناؤن کم از کم. جو آپ کی ویکیبلری، جو آپ کی یہ جو مشق ہے نا، عدد کا جو آپ کا چیپٹر ہے، سبق ہے، اس کے آخر میں ایک ایکسرسائز مشق دی گئی ہے. اس میں سے 10 ناؤن آپ لیں. ان 10 ناؤن کی آپ کیا کریں؟ یہ گردان بنائیں. یعنی ان 10 ناؤنز کی آپ کیا کریں؟ یہ 18 شکلیں بنائیں، 18 فارم. ایک ناؤن کی مومن کی 18 شکلیں بن گئی. کافر لیں، اس کی 18 شکلیں بن گئی. منافق لیں، اس کی 18 شکلیں بن گئی. مسلم لیں، اس کی 18 شکلیں بن گئی. اس طرح سے یہ آپ کے قلم کو یاد ہوگا. ٹھیک، مطلب اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سیٹ پیٹرنز ہیں نا، وہ سیٹ پیٹرن جو ہیں وہ آپ کے جیسے میتھس میں وہ فارمولاز ہوتے ہیں، a² + b² = c² ہیں. تو اسی طرح سے یہ سیٹ پیٹرنز ہیں. بس صرف الفاظ بدلتے چلے جائیں گے نا، پیٹرن تو وہی رہیں گے. تو ایک اور بات جو اس سبق میں ہے، ابھی ہمارے عدد کے سبق میں، کہ جو جمع ہے، ہم نے جمع کی بات کی نا، تو جمع کی 2 قسمیں ہیں. ایک جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، ساؤنڈ پلورل اس کو کہتے ہیں. اور ایک جمع مکسر ہے. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، بروکن پلورل. اچھا، جمع سالم تو ہم نے کہا کہ جو قاعدے کے مطابق آ رہی ہے. قاعدہ کیا ہے؟ کہ سنگولر کے آخر میں، واحد کے آخر میں آپ کیا لگا دیں؟ واو نون. اس کو جمع سالم کہتے ہیں نا، آخر میں واو نون لگا دیں آپ. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، اس کے آخر میں واو نون لگا دیں تو جمع سالم بن جائے گی. مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، مومن سے مومنون، منافق سے منافقون. ٹھیک ہے، سورہ منافقون ہے قرآن مجید میں. تو واحد کے آخر میں جو ہے وہ آپ واو نون لگا دیں. یہ جمع سالم ہے، جسے کہتے ہیں قاعدے کے مطابق جو آ رہی ہے. ایک وہ جمع ہے جو قاعدے سے ہٹ کے ہے. اچھا، جو قاعدے سے ہٹ کے ہے اس کی بھی میئرز ہیں. میئرز، ان کو میئرز کو کہتے ہیں اوزان. وزن کی جمع اوزان، میئرز. یعنی وہ بھی مطلب سیٹ پیٹرنز ہیں جن کے اوپر آتی ہے.
جمع مکسر کہتے ہیں جو واو نون کے ذریعے نہیں آتی عام طور پہ ہیں، تو اس کے جو پیٹرنز ہیں آپ کہہ لیں، جو اس کے فارمولاز ہیں وہ معروف ہیں. جیسے وہ کبھی اس وزن پہ آئے گی افعالن، افعالن، جیسے قرآن مجید میں اقلامن. اب دیکھیں یہ اس پیٹرن کے اوپر ہے، افعالن کے. اقلامن، اشجارن، قلم کی جمع اقلام، اشجارن، اشجار، شجر کی جمع اشجار. پیٹرن یہ افعال، اشجار، افعال، اقلام. ٹھیک ہے. قول کی جمع کیا آتی ہے؟ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، اقوال، افعال، اقوال. ٹھیک ہے. تو یہ پیٹرن آپ کو یاد ہو جائے گا جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو فوراً اس پیٹرن پہ کوئی چیز آئے گی تو آپ کہیں گے نہیں یہ جمع ہے. اقلام، پھر آپ دیکھیں گے کس کی جمع ہے؟ قاف لام میم قلم کی، شین جیم را شجر کی، قاف واو لام قول کی جمع ہے. دوسرا جو ایک معروف پیٹرن ہے وہ ہے فعول کا. فعول یہ کیا ہے؟ جیسے قلوب، قلب کی جمع قلوب. اسی طرح سے نجم کی جمع نجوم، قرآن میں آتا ہے. قلوب کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. نجم کی جمع نجوم. فعول قلوب، فعول نجوم، میّر ہوا ہے. اسی طرح ایک پیٹرن ہے اس کا فعلاء، فعلاء. فعلاء کیسے؟ جیسے علماء، فعلاء، علماء، عالم کی جمع علماء. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک پیٹرن ہے. اسی طرح سے اس کا ایک پیٹرن ہے فعال، فعال. معروف اس کے پیٹرن کوئی 10 کے قریب ہیں. جیسے فعال، جیسے کافر کی جمع کیا آتی ہے قرآن مجید میں؟ کفار، یعنی ایک کافرون بھی ہے. کافرون آئے گی تو ہم کہیں گے یہ پیٹرن کے اس کے قاعدے کے مطابق ہے، جمع سالم ہے. فعال کفار. ٹھیک ہے. ایک آتی ہے فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے. جیسے عبد کی جمع عباد و عباد الرحمن الذین، عباد، فعال، عباد. جیسے شدید کی جمع شداد. ٹھیک ہے. اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی جو واو نون کے ساتھ نہیں آتی لیکن ٹوٹ جاتی ہے. لیکن جب وہ ٹوٹتی ہے تو پھر وہ بھی کچھ پیٹرنز کے ساتھ. اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں جو ایکسیپشنز ہیں نا عربی زبان کے اندر، عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ایکسیپشنز بھی رولز کے تحت ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ خود زبان ایک تو ہے کہ رولز کے تحت ہے، پھر جو ایکسیپشنز نکلتی ہیں رول سے وہ بھی رولز کے تحت آ جاتی ہیں. تو جمع کے بارے میں ایک بات تو ہمیں یہ کرنی تھی کہ ایک جمع مکسر کہلاتی ہے جو قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے. اس کے پیٹرنز ہم یاد کر لیں، 10 کے قریب معروف ہیں، کچھ اور بھی ہیں لیکن 10 زیادہ معروف ہیں. تو انشاءاللہ سے وہ فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ جمع آئی ہے. اب جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے 22ویں پارے کے آغاز میں، ان المسلمین والمسلمات. اب یہ مسلمین کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع مذکر ہے، لیکن حالت کون سی ہے اس کی؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. ہاں، نصب اور جر ہو سکتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ رفع میں تو آخر میں واو نون ہوتا ہے، نصب جر میں کیا ہوتا ہے؟ یا نون ہوتا ہے. ٹھیک.
اسی طرح یہ کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث ہے، لیکن یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں یا جر میں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کس حالت میں ہے؟ نصب میں یا جر میں، کیونکہ اس کی رفع میں کیا ہے؟ پیش ہوتی ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھے نا رفع، نصب اور جر، ہم نے کہا تھا کہ ایک اس کی علامت کیا ہے؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 1 پیش 1 زبر 1 زیر۔ اچھا، تثنیہ میں کیا علامت ہے رفع کی؟ الف اور نون زرنی، یہی ہم نے کہا ہے نا۔ نصب کی علامت کیا ہے؟ یا اور نون زرنی، مسلمان مسلمین۔ جر کی علامت کیا ہے؟ یا اور نون زرنی، وہی۔ ہم نے کہا کہ جمع کی علامت کیا ہے؟ واو ساکن اور نون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ یا ساکن اور نون زبر نصب کی، اور جر کی علامت کیا ہے؟ یا ساکن اور نون زبر۔ اور جمع مؤنث کے اندر کیا علامت ہے رفع کی؟ الف اور تا، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ الف اور تا جس کی نیچے مطلب تنوین ہو، اور جر کی علامت بھی، یعنی آتن آتن آتن، اونا اینا اینا، آنے اینے اینے، ٹھیک ہے، او آ ای، ان ان ان۔ تو اب دیکھیں رفع کی علامات کتنی ہوگی ہمارے پاس؟ 1 2 3 4، ابھی تک 5 ہوئی ہیں۔ 5 ہی نصب کی ہو گئیں، 5 ہی جر کی علامات ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بس ذہن میں رکھیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، ہم اسم کو سٹڈی کر رہے تھے، تو اسم میں ہم نے کہا سب سے پہلے ہم نے حالت کو سٹڈی کیا، پھر ہم نے جنس کو، پھر ہم نے عدد کو، اب چیز ہے وسعت، ٹھیک ہے۔ وسعت میں 2 چیزیں ہیں، یا تو اسم کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، پراپر ناؤن، کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بوائے، بوائے جو ہے وہ نکرہ ہے، لڑکا۔ جب اس کو معرفہ بنانا ہو تو دی لگا دیتے ہیں، دی بوائے، ٹھیک۔ عربی میں جو ہے وہ معرفہ بیسیکلی تو ویسے 7 قسم کا ہے، لیکن بہرحال 5 معروف قسمیں اس کی، ابھی ہم 5 ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ وہی بات کہ جیسے ہم نے جنس میں کہا تھا کہ مؤنث پڑھ لیں، جو مؤنث نہیں ہے وہ مذکر ہے، معرفہ پڑھ لیں، جو معرفہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے۔ تو معرفہ کی ایک قسم کیا ہے؟ علم۔ اس میں علم، علم کہتے ہیں نام کو، نام جتنے ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، زید، بکر، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ وہ، دس، دیٹ۔ اشارہ بھی جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ اسپیسیفک ہو گئی، خاص ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ خاص۔ ضمیر جس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں، ہی، شی، اٹ، تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے آپ چیز کو خاص کر دیتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی تیسری قسم ہے ضمیر، ضمیر یعنی پرو ناؤن، ٹھیک ہے، ہی، شی، اٹ۔ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ اس میں موصول، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، جیسے الذی، یعنی اس میں علم کی مثال کیا ہے؟ جیسے زیدن، یہ نام ہے۔ اس میں اشارہ کی مثال کیا ہے؟ جیسے ھذا، دس۔ ضمیر کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہوا، وہ، ہی۔ اس میں موصول کی مثال کیا ہے؟ جیسے الذی، جو، ٹھیک ہے جی۔ اصل جو معرفہ ہے اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے مؤنث میں کہا تھا نا
کہ مؤنث میں سے اصل کیا ہے؟ قیاسی ہے، جو گول تا کے ذریعے بنائی جاتی ہے. تو اسی طرح معرفہ میں بھی اصل معرفہ اس کو کہتے ہیں معرف باللام. معرف تعریف سے ہے، ڈیفائن کرنا، باللام لام، یعنی جس کے اوپر الف لام آپ نے لگا دیا ہو، ال جس کے اوپر آپ نے الف لام لگا دیا ہو، یعنی معرف باللام، یعنی جس کو معرفہ بنایا گیا ہے، معرفہ بنایا گیا ہے باللام، لام کے ذریعے. تو الف لام جس کے اوپر داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہے وہ اصل میں معرفہ ہے. یعنی یہی معرفہ بنانے کا طریقہ ہے. معرفہ بنانے کا طریقہ اب کیا ہے؟ مسلمن، مسلمن کا مطلب ہے کوئی بھی مسلمان، اینی باڈی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ الف لام داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ نے، الف لام داخل کرنا ہے، تو اور دوسرا تنوین ختم کر دینی ہے. الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، صرف ایک حرکت آئے گی. یہ کیا بن جائے گا؟ المسلم. کیا بن جائے گا؟ المسلم، کوئی مسلمان. المسلم اسپیسیفک مسلم مراد ہے، ایک خاص مسلمان. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتابن، دنیا کی کوئی کتاب ہو سکتی ہے کتابن، لیکن جب آپ اس پہ الف لام داخل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا الکتاب. اب یہ خاص کتاب مراد ہے کوئی، جیسے ذالک الکتاب، الکتاب. الکتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. الکتاب ہر کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب آپ دیکھیں نا، جیسے عام طور پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں ہم؟ رحیم، رحمان، قدیر، یہ اللہ کے نام ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جیسے اب ایک لفظ ہے قدیر یا رحیم، آپ کہہ لیں رحیمن، وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم رحیم کہہ دیتے ہیں. رحیمن نکرہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو رحیم نام رکھا جا سکتا ہے. ہاں، جب آپ اس پہ الف لام داخل کر دیں گے یہ بن جائے گا الرحیم. تو اب الرحیم کون ہے؟ وہ خاص ہے، وہ اللہ ہے. الرحیم کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. رحمان عام ہے، الرحمن وہ اللہ ہے. منافقون یہ عام ہے، المنافقون یہ خاص ہے. مؤمنون یہ عام ہے، المؤمنون یہ خاص ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. تو الف لام جب آپ داخل کر دیتے ہیں کسی نکرہ کے اوپر تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ جو ابھی ہم نے گردان بنائی تھی تو اس میں 18 جو لفظ تھے وہ نکرہ تھے سارے. اب 18 کے 18 جو ہے وہ معرفہ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم گردان بناتے ہیں، رفع، نصب اور جر. ہم نے کہا تھا سب سے پہلے مسلمن. ٹھیک ہے جی، اس کی نصب کیا ہے؟ مسلمن، اور اس کی جر کیا ہے؟ مسلمن. ٹھیک ہے، تثنیہ کیا ہے؟ مسلمان. نصب کیا ہے؟ مسلمین. جر کیا ہے؟ مسلمین. ٹھیک ہے، جمع کیا ہے؟ مسلمون. مسلمین اور مسلمین. یہ ہے واحد مذکر
یہ ہے تثنیہ مذکر اور یہ ہے جمع مذکر. واحد مؤنث ہم نے کیا بنایا تھا؟ مسلمتن. مسلمتن اس کی نسب کیا ہو گئی؟ مسلمتن. اس کی جر کیا ہو گئی؟ مسلمتن. تثنیہ مؤنث کیا ہو گیا؟ مسلمتان. اس کی نسب کیا ہو گئی؟ مسلمتین، دو مسلمان عورتیں، اور مسلمتین. اس کی جمع کیا ہو گئی؟ مسلماتن. اور اس کی نسب اور جر کیا ہو گئی جمع کی؟ مسلماتن زیر کے ساتھ. اور مسلماتن. یہ تثنیہ مؤنث ہو گئی اور یہ ہو گئی جمع مؤنث. اب یہ 18 کی 18 شکلیں جو ہے یہ تو 18 نکرہ ہیں، یہ 18 کی 18 معرفہ بھی بن سکتی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گی؟ 36 بن جائیں گی. جیسے مسلم ان سے کیا بنے گا؟ المسلم. خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے. المسلمہ یہ اس کی کیا بن گئی؟ نسب. المسلمہ المسلم یہ اس کی کیا بن گئی؟ جر. یہ واحد مذکر. اگر اسی کا تثنیہ مذکر بنائیں تو وہ کیا بنے گا؟ المسلمان. المسلمان اور المسلمین. اور المسلمین. اور المسلمون. جمع کیا بنے گی؟ المسلمون. اور المسلمین. اور المسلمین. یہ جمع مذکر ہو گئی. تو واحد مؤنث کیا بنے گی؟ المسلمۃ. المسلمۃ. اور المسلمتی یہ اس کی جر ہو گئی. اور اس کی تثنیہ کیا بنے گی؟ المسلمتان. اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ المسلمات. ٹھیک ہے جی. یہ تثنیہ مؤنث اور یہ جمع مؤنث. اور یہ پھر آگے المسلمتین، المسلمتین، المسلماتی، المسلماتی. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ تنوین ختم ہو جاتی ہے الف لام لگانے سے. ٹھیک ہے. یہاں مسلماتن تھا تو المسلماتو، یہاں مسلماتن ہے تو المسلماتی. ٹھیک ہے. المسلماتی. باقیوں پہ تو تنوین پہلی نہیں ہے نا یہاں پہ.
تو جن پہ نہیں ہے ان پہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی المسلمات ہے. تو یہ گویا کہ 18 شکلیں جو ہیں یہ نکرہ کی اور 18 شکلیں جو ہے وہ معرفہ کی. ایک اسم سے 36 جو ہے وہ شکلیں بنی ہیں, فارمز بنی ہیں. اب اس میں ایک بات کر کے ہم بس تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنا آج کا لیکچر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم نے اسم کو 4 اعتبارات سے ڈسکس کر لیا. ہم نے ایک بات کی تھی, شاید آپ کے ذہن میں ہو, کہ اسم جو ہے نا وہ اعراب کے اعتبار سے 3 قسم کا ہے, معرب, غیر منصرف اور مبنی. ہم نے کہا تھا اس کی کیا ہے, تینوں حالتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی 2 حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور اس کی تو تینوں حالتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو غیر منصرف جو ہے اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے, جیسے ہم نے کہا تھا, اس کی مثال ہم نے دی تھی معرب کی, جیسے زیدن, زیدن اور زیدن, ٹھیک ہے. یہ اس کی 3 حالتیں ہو گئی. غیر منصرف کی مثال جیسے مساجدو, یعنی جس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی نا, مساجدہ اور مساجدہ. ہم نے کہا تھا اس کا نصب اور جر کیا ہوگا, غیر منصرف کا ایک جیسا ہوگا. مبنی کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں, ہاذا, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا, ٹھیک ہے. ابھی جو قاعدہ ہم بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب نکرہ ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کی نصب اور جر ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جر میں بھی اس کے اوپر زبری آتی ہے, لیکن اگر یہ معرفہ ہو جائے تو پھر جر میں یہ زیر قبول کر لیتا ہے. یعنی مساجدو, مساجدہ, مساجدہ, لیکن اگر ہم اس کو جمع کر کے معرفہ میں لکھیں المساجدو, تینوں حالتیں, ٹھیک ہے. المساجدہ, رفع, نصب اور جر کیا ہو جائے گی, المساجد. یہ قاعدہ ہے کہ غیر منصرف جو ہے اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے, اس کو آپ معرفہ کر دیں تو وہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتا ہے. نکرہ حالت میں وہ کسرہ نہیں قبول کرتا. یہ ایک قاعدہ اضافی طور پہ اس میں ہے. تو اب ایسا ہے کہ اس میں آپ کی جو بک ہے آسان عربی گرامر, اس میں کچھ مشقیں ہیں. ان مشقوں کو آپ دیکھ لیں. یہ چیپٹر نمبر 3 جو عدد کا ہے اور اسی طرح جو وسعت کا ہے چیپٹر, اس کی بھی مشقیں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گردانیں بنائیں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے ان ایکسرسائزز کو حل کرتے ہوئے کہ دیکھیں ایک لفظ ہے جیسے مسلمن, تو مسلمن سے اگر آپ گردان بنائیں گے تو کتنی شکلیں بنیں گی, نکرہ کی کتنی بنے گی, 18, اور معرفہ کی کتنی بنے گی, 18. ٹوٹل کتنی ہو گئی, 36. ٹھیک ہے جی. اب یہ وکیبلری میں آپ نے دھیان کرنا ہے. دوسرا ایک ناؤن ہے کتابن, اس کی کتنی شکلیں بنیں گی نکرہ میں, اس کی 18 نہیں بنے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث نہیں ہوتی. کتابن کی کتابتن نہیں بنا سکتے آپ. ہم نے کہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اہل عرب نے جو ہے وہ ان کو یا مذکر استعمال کیا یا مؤنث استعمال کیا, ان کا پیئر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا ہے, نکرہ میں 9 شکلیں بنیں گی اور معرفہ میں بھی 9. جس کا نکرہ ہے اس کا معرفہ بن جائے گا نا, تو ٹوٹل کتنی بنے گی, 8.
ایک لفظ ہے جیسے اب یہ کتاب مذکر ہے، اسی طرح سے ایک لفظ ہے جیسے جنت، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جنت، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اب اس کا مذکر نہیں ہے کوئی، تو اس کی مؤنث کی کتنی شکلیں بن جائیں گی؟ 9 نکرہ کی، 9 معرفہ کی، اور ٹوٹل کتنی بنے گی؟ 18۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ مشق جو ہے وہ مشق نمبر 3 اور مشق نمبر 4 جو ہے وہ آپ نے حل کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ دھکے سے کتاب کی کتابتن کتابتان ہیں، 2 مؤنث کتابیں، وہ تو کوئی معنی ہی نہیں بنے گا نا، 2 مؤنث کتابیں ہیں تو وہ نہیں بنے گا۔ تو جس کی مؤنث بنتی ہو میننگ کے اعتبار سے، تو انہوں نے ہر لفظ کا معنی بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی بنتی ہو تو اس کی 36 بنائیں، جو مذکر ہے اس کی 18 بنائیں، اور جو مؤنث ہے صرف اس کی بھی 18 بنائیں۔ تو اس طرح سے آپ کم از کم جو ہے 15 سے 20 ناؤن لے کے آپ ایکسرسائز کریں یہ، اور یہاں ویکیبلری میں سے تو ایکسرسائز کریں، اس کی آپ یہ شکلیں بنائیں، پھر جا کے یہ چیزیں آپ کو مطلب آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گے، اور پھر آگے جو ہم پڑھیں گے اس میں ظاہری بات ہے یہ آپ کا نالج ہے وہ استعمال ہوگا، یہ ہوگا تو پھر ہم آگے چل پائیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے آگے چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس آخر میں ایک تھوڑی سی مطلب مثال کے ساتھ ہم اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ آپ میں سے مطلب سب لوگ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ تو نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، تو اب سورہ فاتحہ میں مثال کے طور پہ پہلی آیت کیا ہے جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ الحمد، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ اس کی شروع میں کیا ہے؟ الف لام، الف لام، اس کو الف لام تعریف کا کہتے ہیں، تعریف کہتے ہیں معرفہ بنانا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کس حالت میں ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں، زیر ہے نا، ٹھیک۔ اگر آپ سے پوچھا جائے لفظ رب کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ، ہاں اب یہ اہم سوال آ گیا نا، العالمین، پہلے بات تو یہ بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اب بتائیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تثنیہ کے آخر میں نون کے نیچے زیر آتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ جمع میں نون کے اوپر زبر آتی ہے، تثنیہ میں زیر آتا ہے، تو یہ جمع ہے، عالمین۔ اچھا اب یہ جو جمع ہے یہ کس حالت میں ہے؟ رفع میں، نصب میں، جر میں، کون سی حالت ہے؟ نصب بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمون، مسلمین، عالمین، عالمین، وہی یا نون آخر میں، نصب بھی ہو سکتی ہے، جر کی حالت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عالم، بہت سارے عالم۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اب یہ کس حالت میں ہیں دونوں؟ جر کی حالت میں ہے، الرحمن بھی جر میں ہے، الرحیم بھی جر میں ہے، دونوں معرفہ ہیں نکرہ ہیں؟ معرفہ، الرحیم، رحیم نہیں، الرحیم، الرحمن، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک کس حالت میں ہے؟
جر میں. یوم کس حالت میں ہے؟ جر میں. دین کس حالت میں ہے؟ جر میں. الدین کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ. دین کوئی بھی دین. الدین خاص. خاص بدلے کی بات ہو رہی ہے، قیامت کا دن. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ذرا فعل آ گیا نا. فعل ابھی ہم نے پڑھا نہیں، ورب ابھی پڑھا نہیں، ابھی ہم نے صرف اسم پڑھا ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم. المستقیمہ. اب یہ کس حالت میں ہے؟ الصراط. نصب کی حالت میں. ٹھیک ہے، نصب ہے نا. الصراطو ہوتا تو رفع ہوتی، الصراطی ہوتی تو جر ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بھی. اور مستقیمہ بھی کس حالت میں؟ نصب کی حالت. نصب کی حالت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. آبجیکٹ ہم کہہ رہے ہیں اہ دے یا اللہ تو ہدایت دے، تو رستہ دکھا ہمیں. کس کی ہدایت میں؟ آبجیکٹ ہے وہ جس کی ہدایت میں. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. جس کی ہدایت مل رہی ہے وہ آبجیکٹ ہے، اس لیے وہ نصب میں آیا. ٹھیک. صراط مستقیم جو دکھایا جا رہا ہے. اب کہیں ایک ہے دکھانے والا، وہ اللہ ہے، وہ فاعل ہے. جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ کیا دکھا ہمیں؟ صراط مستقیم. یہ آبجیکٹ ہے. تو آبجیکٹ ہم نے کیا کہا تھا؟ آبجیکٹ وہ نصب میں آئے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوبی کس حالت میں ہے؟ جر کی حالت میں. یہ ضالین کس حالت میں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے، الف لام آ گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ آخر میں کیا ہے؟ یا نون ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اس کی وجہ ہم نے کہا نون کے اوپر زیر ہوگی تو تثنیہ ہوگی. یہ جمع ہے. ضالین کیا ہے؟ جمع ہے. جمع مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، ظاہری بات ہے. مؤنث کی جمع میں آخر میں کیا آتا ہے؟ الف اور لمبی تا. مسلماتن. تو یہ جمع ہے. تو ضال گمراہ کو کہتے ہیں. ضالین گمراہ ہونے والے. ٹھیک. تو یہ اس طرح سے ہے. مطلب ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے اسٹڈی کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. تو تھوڑا تھوڑا ہم قرآن مجید کے اوپر اس کو اپلائی کرتے رہیں گے، جس سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں بھی آئیں. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ سے نیکسٹ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے مرکب کو. یعنی مرکب سے مراد انکمپلیٹ سینٹینس. دیکھیں ابھی ہم نے مفرد پڑھا ہے. مفرد یعنی ایک ناؤن جب اکیلا ہو تو اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے 4 اینگل سے، 4 طرح سے. ٹھیک ہے. اس کی حالت کو، کیس کو، اس کی جنس، جینڈر، اس کے عدد، نمبر کو، اور اس کی وسعت کو. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جب الفاظ آپس میں ملتے ہیں، جب ناؤنز آپس میں ملتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ناؤن، تو وہ مل کے ایک مرکب بناتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹینس. پھر وہ انکمپلیٹ سینٹینسز آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک سینٹینس بناتے ہیں. تو اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے. تو انشاءاللہ سے نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا مرکب کے اوپر، اور خاص طور پہ مرکب توصیفی پہ. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحسن فاض على غصون الباني